بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خزیدی ساحل لنا اشکالنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس ذات نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود السلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود السلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. حسب وعدہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گفتگو کا ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں ان کو خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. دنیا کائنات کے اندر جہاں جہاں پہ بھی کلمہ کو مسلمان آباد ہیں، ذی الحج کا جو چاند نظر آتا ہے تو اس سے لے کے عید کے دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو یا قربانی کی صورت میں ہو. لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام شہر مکہ میں
منا، عرفات، مزدلفہ اور طواف خانہ کعبہ، صفا مروہ کی صحیح، صفا مروہ کے اوپر صحیح کر کے مقام ابراہیم، یہ جتنے بھی مناسک ہیں حج کے، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اور ہمارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ ابتدائیہ یہ جملے یاد رکھیں کہ قرآن کریم برہان رشید کے مقامات پہ 25 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اس میں آپ کا تفصیلی واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو جہاں پہ آج یہ خانہ کعبہ شریف ہے، اس مقام پہ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے تشریف لے جانا، تو یہ سارا واقعہ سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے میں موجود ہے۔ ہم چونکہ نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمارا ایک تعلق ہے دین ابراہیمی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ صرف ہمارا تعلق نہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیگر جو 3 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، شجرے کے لحاظ سے ان انبیاء کرام کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ اس لیے دین ابراہیمی ہی اس وقت رائج ہے۔ ہم 2 رکعت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس 2 رکعت والی نماز میں کم از کم 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ میری بات سمجھیں گے، 2 رکعت کی نماز پڑھیں تو پھر درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اگر کوئی آپ کا ذکر مطلب کوئی قرآن پاک کی ایسی آیت پڑھے جس میں آپ کا نام ہو تو پھر وہ زیادہ ہوتا ہے، اضافہ ہوگا، ورنہ ہر جو نمازی ہے جو 2 رکعت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنی 2 رکعت کی نماز میں کم از کم 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے آپ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جس ہستی کا ذکر اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ ہو، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معلومات تو بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ چونکہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک لفظ بولا جاتا ہے سنت ابراہیمی، بے شک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور وہ خود امام الانبیاء کی سنت ہے۔ جن کی سنت ادا کر رہے ہیں اور جن کے طریقہ کار کے اوپر ہم حج اور عمرے ادا کر رہے ہیں، کم از کم اس ہستی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات بندے کے پاس ہونی چاہیے کہ اس ہستی کا تعارف کیا ہے۔ تو تعارف کے حوالے سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ قرآن کریم کی 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے آپ کا ذکر کیا گیا، اور ایک پوری صورت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے اوپر قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے اور کن حالات میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔
جس دور میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ نمرود کا دور ہے. تفصیلاً واقعہ عرض کرنے کا وقت نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. اشارہ کر کے آگے چلوں گا. نمرود کا یہ دور حکومت ہے، اور نمرود ایک ایسا بدبخت کردار دنیا میں ہوا ہے کہ جس کو بادشاہت تو ملی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں کہ خدا جب دین دیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے. اللہ کریم نے کمال فضل کیا تھا، بادشاہت دے دی، لیکن اس بدبخت نے بجائے اس کی کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا وہ مجھے سجدہ کرے گا. دعویٰ خدائی تھا. اور پھر اگلا اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بندہ جس کے ہاں اولاد ہو، اگر بچیاں ہوں، بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کو بچا لیا جائے گا، اور اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو زمانہ بچپن میں ہی اسے قتل کر دیا جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 بچے نمرود نے صرف اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ذبح کروائے تھے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. جب 70,000 بچہ قتل کیا جا چکا تھا، اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آ رہے ہیں. اب خدا بچاتا کیسے اپنے پیاروں کو؟ قرآن پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر اس کی ذات پہ یقین کامل ہو، ذات مٹنا تو دور کی بات ہے، میرا پروردگار اتنا کریم ہے، اگر کوئی اسے مٹانے کی کوشش کرے اللہ نہ ذات کو مٹنے دیتا ہے نہ نام کو مٹنے دیتا ہے. اور اللہ نے اس ذات کو اتنا زندہ رکھا ہے اور اتنا لوگوں کے اندر موجود رکھا ہے کہ آج نمازی ہر نماز میں اس ذات کو جسے نمرود یہ چاہتا تھا کہ یہ دنیا میں نہ رہے، اس ذات کے اوپر میرا مالک ہر نماز میں درود پڑھوا رہا ہے. اور صرف ان پہ درود نہیں پڑھوا رہا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، فرمایا جس ذات کو اس نے مٹانے کی کوشش کی ہے، پروردگار کا یہ وعدہ ہے اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دے گا. جو اس کی نسل میں آتا جائے گا، چاہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہو چاہے وہ مرتضیٰ کی ذات ہو، جو اس کی نسل میں آئے گا قیامت تک اللہ اس کی نماز تب قبول فرمائے گا جب ان ذاتوں کے اوپر وہ بندہ درود و سلام پڑھتا ہوا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ. میں نے ابھی ممبر شریف پہ بیٹھ کے عظیم سے پوچھا ہے کہ ٹاپک کیا ہے. آپ تھوڑا سا بولیں گے تو 10-15 منٹ جتنا بھی ٹائم ہوگا گفتگو ہوگی. صرف میں تھوڑا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں، دین ابراہیمی ہے. تو کم از کم اس ذات کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کوئی تھوڑا تعارف بھی تو ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے 1700 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے. 2300 سال وہ ملا لیں اور 2000 یہ ملا لیں، تقریباً 4500 سال ہو گئے ہیں.
نمرود نے کہا تھا میں ان کا نام نہیں چلنے دوں گا. 4,500 سال گزر گئے، جس قوم کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں، اللہ اس قوم سے اس ذات پہ درود پڑھوا رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا رہوں گا. جو قوم اپنے دادے پردادے کا نام نہیں جانتی وہ جناب ابراہیم پہ درود پڑھ کے بتا رہی ہے. اللہ نے اس بندے کی ذات کو بھی بچا کے رکھا ہے، اس بندے کے نام کو بھی میرے مالک نے بچا کے رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نمرود نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا اسے اسی وقت ذبح کیا جائے گا. آپ کی ولادت ایک غار کے اندر ہوئی ہے اور تقریباً 13 سال کا عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی غار میں گزارا ہے. باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا. 13 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے ہیں. اور باہر کا ماحول کیا ہے؟ اب یہ امتحان، آزمائش شروع ہونے لگی ہے. پہلا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکلے ہیں تو جس طرف بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ نظر نہیں آ رہا. کوئی بتوں کو سجدہ کرتا ہے، کوئی نمرود کو سجدہ کرتا ہے، کوئی سورج کو خدا سمجھتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکلے، آپ کے چچا نے کہا کہ ابراہیم یہ دنیا کا ماحول ہے، کس کی عبادت کرو گے؟ بتوں کی. آپ نے فرمایا میں بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے. دنیا ماں کے پیٹ میں ہو نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے. نبی دنیا میں آئے نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے. نبی دنیا میں آ کے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اب نبوت دی ہے. یہ میرے مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو 40 سال کی عمر میں مکے کے پہاڑوں پہ چڑھا کے اعلان کروا لے، اگر وہ چاہے تو 3 دن کی عمر میں جھولے میں ڈال کے جناب عیسیٰ سے نبوت کا اعلان کروا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا گیا کہ آپ سورج کی عبادت کر لیں. سورج چمک رہا تھا. 7واں پارہ پڑھ رہا ہوں، سورج چمک رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور سے دیکھا. جب دن ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے لگا، جناب ابراہیم فرمانے لگے کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ تو خود ڈوبنے والا ہے. چاند نکلا، کسی نے کہا چاند کو سجدہ کر لو. جب چاند کو دیکھا چاند بھی ڈوبنے لگا. فرمانے لگے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ستاروں کی عبادت کروں یہ میرا رب نہیں ہو سکتے. یہ ساری مخلوقات ہیں، میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے نبوت عطا کر رکھی ہے. میں دنیا کو خدا کا رستہ دکھانے آیا ہوں، دنیا کے پیچھے چلنے نہیں آیا. ابراہیم بتاؤ جب ساری دنیا کوئی بتوں کی عبادت کر رہی ہے، کوئی سورج کو خدا سمجھ رہی ہے، کوئی چاند کو سجدے کر رہی ہے، کوئی ستاروں کو اپنا الہ مان رہی ہے، کسی نے نمرود کے آگے سر جھکایا ہے، ابراہیم بتا تیرا پروردگار کون ہے؟ فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کائنات والوں سنو، ابراہیم کی ساری توجہات کا مرکز ہے تو وہ ذات ہے جسے مصطفیٰ بھی سجدہ کرے گا، جسے علی المرتضیٰ بھی سجدہ کرنے والا ہوگا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سوچ کا امتحان دیا ہے. سوچ تو یہ ہونی چاہیے جدھر دنیا چل رہی ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی ادھر چل پڑتے؟ نہیں. سوچ کا امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس چیز پہ عمل کرتے ہیں. سوچ کے امتحان سے نکلے. اب اگلا ہے ارادے کا امتحان. ایویں تے قیمت پہنتی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنے پہنتے. اب ارادے کا امتحان ہے.
وقت کا بادشاہ ہے، نام اس کا نمرود ہے، دنیا اسے سجدے کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر نہیں جھکا رہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، اس نے کہا ابراہیم مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا بتا تیرے رب کی شان کیا ہے، تیرا پروردگار کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے، تیسرا پارہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ دربار میں ایک بندہ ہے جسے سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے۔ نمرود نے کہا اسے آزاد کر دو۔ کسی بے قصور راہ گزرتے بندے کو بلایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے کہا زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جو بات میں اس کے دل میں ڈالنا چاہ رہا تھا، اس بات تک یہ پہنچ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ میری دوسری دلیل سن، میرے رب کی شان یہ ہے کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں جا کے اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے پھر اس ترتیب کو بدل کے دکھا۔ اگر تو یہ ترتیب بدل کے دکھائے پھر میں مانوں گا کہ تو بھی خدا ہے۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر بے ہوش ہو کے گر پڑا، ترتیب الٹی نہیں کر سکا۔ اشارہ دے کے آگے گزر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اگر تو سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں اسے غروب کر، پھر میں مانوں تو عبادت کے لائق ہے۔ مدینہ کا شہر ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، میرے پیارے مصطفیٰ مولا کائنات کی گود میں سر اقدس رکھ کے آرام فرما ہے۔ پیارے علی کی نماز عصر قضا ہے۔ جب آنکھ کھلی عرض کرتے آقا نماز پڑھنی ہے، یا رسول اللہ بھی نماز پڑھنی ہے۔ حضور فرمانے لگے علی ادا پڑھے گا قضا پڑھے گا؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا ہے، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج عصر پہ آیا، مولا مشکل کشا نے نماز ادا کی۔ ادھر جناب ابراہیم نے دلیل یہ دی تھی جو اس سائڈ سے سورج نکالے گا وہ عبادت کے لائق اسے سمجھوں گا۔ جب مصطفیٰ کریم نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا، حریم کبریا سے صدائی پیارے حبیب اپنے بابا ابراہیم کی دلیل کو یاد کریں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اب اعلان کر لوگوں میں تم جیسے ہی بشر ہو، میں اللہ کی مخلوق بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ سجا کے رکھا ہے۔ کوئی مجھے خدا نہ سمجھے، خدا سے جدا بھی نہ سمجھے۔ اللہ نے اس کائنات میں خدا کے بعد جس ذات کو مقام عطا فرمایا ہے وہ زہرا کے بابا کی ذات کو عطا فرما رکھا ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گرمی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادے کے امتحان سے کامیاب ہوئے۔ پہلے سوچ کا امتحان، پھر ارادے کا امتحان۔ دل تھام کے سنیے گا، اللہ کے خلیل کا تیسرا امتحان ہے یقین کا امتحان۔ آج ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم ارادے کے امتحان تک پہنچتے ہیں نہ یقین کے امتحان تک پہنچتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل وقت آئے، آزمائش کا وقت آئے تو ہمیں تو نماز بھی یاد نہیں رہتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کیا نمرود کے دربار میں، اب آپ کو پتہ ہے جب حکومت
ناکام ہو جائے تو پھر حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے. اس نے کہا اگر آپ میری بات کو نہیں مانیں گے تو ابراہیم پہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یقین کا امتحان دیکھیں. جس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جائے گا 40 دن تک اس آگ کو لکڑیاں اکٹھی کی گئی اس آگ کے لیے. 40 دن مسلسل وہ آگ جلتی رہے تو آگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. 400 بندے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس نے منجنیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالنا ہے. دور کھڑے ہو کے قریب کوئی بندہ جا نہیں سکتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈالا گیا تاکہ آگ کی طرف اچھالا جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے ہیں, سامنے آگ ہے, ادھر عشق ہے, سامنے آگ جل رہی ہے, ادھر خدا کا عاشق بندہ ہے. اب سامنے آگ ہو, ادھر خلیل ہو, فرشتوں کی چیخیں نکلی ہیں, پروردگار اتنا قیمتی بندہ ضائع نہ کر, اپنے خلیل کو بچا لے. جناب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے ہیں. حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار تیرا خلیل آگ میں ہے, اجازت دے تیرے خلیل کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل میرا حکم نہیں, اجازت ہے, اگر تو اپنی مرضی سے جانا چاہے تو چلا جا. اب حضرت جبریل امین جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کرتے ہیں فرشتوں کا سردار ہوں, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں میں مدد کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا, میں نے پوچھا بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو؟ شاید آپ میرے جملے تک پہنچ ہی گئے ہیں. اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ جناب جبریل کہتے ہیں اس نے بھیجا نہیں, اجازت لے کے آیا. اس نے کہا اگر جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے, میرا حکم نہیں. آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ. اب ادھر سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی منجنیق جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں ساتوں آسمانوں کے دروازے کھولو. جب آدم کو بنانے لگا تھا تم پوچھتے تھے بندہ نہ بنا, یہ زمین پہ جا کے خون ریزیاں کرے گا, اسے کیوں بناتا ہے؟ تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے فرمایا فرشتوں آسمانوں کے دروازے کھولو. سارے فرشتے دیکھو میرے خلیل کو. آسمان پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ آسان ہے, عرش کے چکر لگا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا یہ بھی آسان ہے. آگ کے تپتے انگاروں پہ لیٹ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ جناب ابراہیم کے مقدر میں اللہ نے انہیں عطا فرما رکھا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے ہیں, ادھر عشق ہے ادھر آگ ہے. شاید یہ سارا جملہ اور یہ ساری تقریر سمجھا نہ سکوں, کسی فقیر سے پوچھ کے دیتا ہوں. بابا کہتا ہے اگ تے عشق دو میں ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑ دی ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. اگ جدوں بڑھ کے بجاوے پانی, دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ ہوتے کچھ بھی نہیں سجدا جتے عشق نے لاوے ڈیرا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھے ہیں, آگ میں جا رہے ہیں. جبریل دوبارہ آئے, اللہ کے خلیل سے پوچھتے ہیں میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں, جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس جواب پہ گفتگو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حسبی عن سوالی علمہ بحالی. حسبی عن سوالی علمہ بحالی. اگر یہ ترجمہ نہ سمجھ آئے تو پھر بابا کہتا ہے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, میں نہ ویکھاں تے او ویکھے. ایسے وقت میں کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے. یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے. اوے یار فریدا اوے یار دے مریے پاوے ویکھے یا نہ ویکھے. حسبی عن سوالی علمہ بحالی. فرمانے لگے میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے. اگر بچانا ہوا تو بچا لے گا,
سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے. حریم کبریا سے صدا آتی ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تو نے سارے امتحان کے پرچے کامیابی سے پورے کر دیے ہیں. ابراہیم ہم انعام کے طور پہ تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اب اللہ نے امام کیسا بنایا؟ مالک کیسا انعام کیسا امام بنائے گا؟ فرمایا دنیا کا ایسا امام بناؤں گا، ایسا امام بناؤں گا کہ جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا اس کو بھی اسی نبی کا پوتا بنا کے دنیا میں بھیجوں گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اور چونکہ ان آگے جو ذی الحج کے دن آئیں گے، قدم قدم پہ آپ کی یاد آپ کو آئے گی قربانی میں، حج کے دنوں میں. جو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات امت مسلمہ تک ضرور ہونی چاہیے. آئندہ جمعۃ المبارک زندگی رہی، سانسوں نے ساتھ دیا. تعمیر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے فرمائی عرض کریں گے. وہ آخر دعوانا ہے